حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو زمین پر رہنے والے مختلف حیوانات ان کی زیارت اور اسلام کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے آنے والے جانوروں کو ان کی حیثیت اور منزل کے مطابق دعا فرمائی۔ ہرنوں کا ایک دستہ آدم علیہ السلام کی سلام کے لیے ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور ان کی حق میں دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں حق تعالیٰ نے انہیں مشق عطا فرمایا۔ جب یہ بھی ہرن مشق امین بن کر اپنی قوم میں گئے تو دوسرے ہرنوں نے کہا، آج ہمیں تم سے عجیب سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور آج سے قبل یہ خوشبو تم میں نہ پائی جاتی تھی۔ یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ ہرنوں نے کہا کہ ہم خدا کے برگزیدہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور ہمارے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناپائے مشق کا حامل بنا لیا۔ جبکہ دوسروں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، ہم بھی آدم علیہ السلام کے پاس ناپائے مشق حاصل کرنے کو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو سلام کیا اور ان کی پشت پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے واپس آ کر ہرنوں کی پہلی ٹولی سے کہا، ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی ہے، انہوں نے ہماری پشت پر دست شفقت پھیرا اور دعا بھی کی، مگر ہمارے اندر وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی جو تمہارے اندر ہے۔ تو دوسروں نے جواب دیا، ہماری اور تمہاری نیت میں فرق تھا، تم حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کو خلوص نیت سے انجام نہیں دیا، بلکہ تمہاری نیت یہ تھی کہ پروردگار تم کو پائے مشق عطا کرے، اس لیے تم مرحوم رہے، اور ہماری نیت خالص تھی، لہذا حق تعالیٰ نے ہمیں اس خوشبو سے نوازا اور یہ خوشبو قیامت تک ان کی نسلوں میں باقی اور قائم رہے گی۔ بس جو بھی اپنے عمل کو خلوص نیت سے اللہ کے لیے انجام دے گا تو اس کے اثار و تبرکات اس کے لیے اور اس کے لاحقین کے لیے زندگی کے روزے قیامت تک باقی قائم رہیں گے۔